پھر رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، اگر وہ زنا سے پیدا نہیں ہوا، کسی اور کا نطفہ نہیں ہوگا، تو پھر تیسرا ہوگا. کیا ہے تیسرا؟ وَأُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، اس کی ماں نے حیض و نفاس کی حالت میں صحبت کر کے گندے خون سے اس کو پیدا کیا ہوگا، وہ ناپاک خون سے بنا ہوا ہوگا، اس کی رگوں میں پاک خون نہیں ہوگا، تبھی تو وہ میری علی اور میرے اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا. شرم نہیں آ رہی ظالموں کو؟ یا علی لکھنا کیسا ہے، یا علی بولنا کیسا ہے، یا علی ٹوپی پہ پہننا کیسا ہے، یا علی کا ٹیگ لگانا کیسا ہے. ارے تو اس پہ سوال کہیں کو کرنا رہے ہولے، یہ تیرا سوال کرنا 3 چیزوں کی علامت ہے. تو منافق ہے، تو زنا کا ہے، یا تیری ماں نے تجھے حالت حیض و نفاس میں صحبت کر کے پیدا کیا. علی کے مسئلے پہ سوال، علی کی عظمت پہ سوال، علی کی رفعت پہ سوال، علی کی شان پہ سوال. یہ سوال بغض ہے، بغض. اور اب کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں یہ ہے، انہوں وہ ہے، انہوں وہاں ہے، انہوں یہاں ہے، انہوں ایسے، انہوں ویسے. خدا کی قسم 1400 سال بعد اب کسی مولوی کی ملا کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے سب بتا دیا ہے کس کا مقام کیا ہے، کس کی عظمت کیا ہے، کس کی شان کیا ہے، کس کی رفعت کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اب ہمارا کام خالی اتنا ہے، آمنا صدقنا. ان کو اپنا آقا مانو، ان کو اپنا شاہا مانو، ان کو اپنا مولا مانو، ان کو اپنا داتا مانو، ان کو وسیلہ بناؤ، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو اور جنت میں اپنی جگہ بناؤ. ان کے ناموں پہ جھگڑے کرنے کی اب ضرورت، اختلاف کرنے کی ضرورت، ذرا زور سے بولیے نہیں. یہ سب بیکار جھنجھٹاں، بیکار جھگڑے. صحابہ میں اہل بیت میں اب جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ میں خلفائے راشدین میں اہل بیت اور خلفائے راشدین میں اب جھگڑے کرنے کی ضرورت اللہ کی قسم نہیں. جس کا جو مقام ہے نبی بتا دیا. ہمارا کام ہے آمنا صدقنا، ماننا، چلتے پھرتے دنیا سے چلے جانا. ڈھیر ہوشیاری کریں گے، خبر میں وہ پٹائی وہ پٹائی وہ پٹائی ہوں گی. اور وہاں بچانے کو نہ مفتی صاحب آئیں گے نہ مولانا صاحب آئیں گے، خالی دے 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 دھلنڈی ہو جائیں گے. خاموش آمنا صدقنا. سرکار آپ مولا ہے، ہم آپ کے غلام. قصہ ختم. چلو آمنا صدقنا. اللہ اکبر، اللہ حافظ، ٹاٹا بابا. اب یہاں تھوڑی سنے انہوں ان سے بڑے کہتے نا، انہوں ایسے کہتے نا، انہوں ایسے. کہاں ڈارلنگ تو طہارت کے ڈھیرے سکھانے نہیں آتا. ٹوٹے بولے بولے تیرے کو نماز پڑھنے میں سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا. تو ان کے اوپر گفتگو کر رہا جن کو نبی یہ کہہ چکے ہیں کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں جن کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں جن کا نام ابو بکر اور عمر. تو ان پہ گفتگو کرتا، تو ان پہ گفتگو کرتا. میرے پیارے بزرگ اور دوست، ہم اس لائق کے لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، اور جن کو اللہ نے صلاحیت دی تھی نا وہ لوگ آگے نہیں بولے. خاموش بیٹھے. بندہ نواز خاموش بیٹھے، محبوب الہی خاموش بیٹھے، غوث اعظم خاموش بیٹھے. میں ان کا نام ولی ہونے کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں. جب غوث اعظم، محبوب الہی اور بندہ نواز دنیا میں تشریف لائے نا، اللہ کی قسم یہ صرف ولیاں نہیں تھے، ان کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا. ایک ایک آیت پہ 40 تفسیریں بیان کرتے تھے. بندہ نواز 600 سال پہلے جو تفسیر لکھے، آج تک اس تفسیر کی ثانی تفسیر پیدا نہیں ہوئی دنیا میں. ایسے علم والے لوگ تھے، مگر وہ لوگ بھی یہ مسئلوں میں خاموش تھے. انہوں ان سے بڑے گا تم دوزخ میں جانے کی پلاننگ میں لگے. تم اب ڈھیلا کب سکھانا، کیسا سکھانا نہیں معلوم، اور تم اتنے بڑے آنکھوں کے بارے میں بات کر. تیرا کام ہے خاموش آمنا صدقنا. علی سے، علی کی اہلیہ سے، علی کے بچوں سے محبت کر، علی کے دادا سے محبت کر، خلفائے راشدین سے محبت کر، صحابہ کا ادب کر. چلتے پھرتے نظر آ کئی کو بڑے بڑے حرکتاں، حماقتاں، ناٹکاں، یہ سب ضرورت نہیں ہے دوستوں. اور بات ہی نکالنے بھائی اگر اس مسئلوں میں بات کر رہا ہوں تو جوتے مار کے ہٹا دیتے ہیں. اختلاف کی بات نہیں. اہل سنت
اختلافات سے بچانے کا نام ہے، اختلافات میں گرانے کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت میں خالی ماننا ہے، مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ، جھگڑا کرنے کی ضرورت ذرا جوش سے بولی۔ بس اب آخری بات کہہ کے بات ختم کر لیتا ہوں دوستو، اللہ کا واسطہ، آج ہم اس شاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے سارے مجذوبوں میں اللہ نے اس کو ایک نرالی شان عطا فرمائی۔ یہ ایسے کرنٹ آقا ہے، یہاں پہ جو آپ وسیلہ ان کو بنا کر ان سے پوچھتے ہیں، اس دربار میں نکلنے سے پہلے وہ ان کے وسیلے سے آپ کو عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب بولے میرے بھائی کام ہونا اتنا کی کرا کچھ بھی ہو رہا ہی نہیں بولا، تو میں بولا تو جاتے وقت تیرے دل میں یہ تھا ہوتا کی نہیں ہوتا کی، ملتا کی نہیں ملتا کی، دیتے کی نہیں دیتے کی، سنتا کی نہیں سنتا کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، یہ بازو والوں کی صحبتوں کا غلیظ اثر سنیوں پہ بھی پڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، انہیں عقیدہ ہی پکا نہیں ہے، اس کو کیا دیتے بلکہ بھیج دیے۔ یہاں آ رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ عقیدہ لے کے آنا۔ میں آج تقریر ٹھہر کے کر رہا ہوں، میں کوئی عادت نہیں، ہمیں کوئی عادت اتنی ہے ٹھہر کے کرنے کی۔ فیجی کے پرائم منسٹر کو بازو بٹھا کے میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، فیجی کو گیا تھا تو 2-3 وقت پرائم منسٹر کا ہاتھ بھی لگ گیا، مگر ٹھہر کے تو نہیں کرنا کس کے باپ کو بھی، مگر آج ٹھہر کے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے کو بولے بھی نہیں کوئی ٹھہر کے کرو بلکہ میں اسی لیے ٹھہر کے کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے۔ آج سرکار تاج الاولیاء مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جیسا تم مجھے دیکھ رہے نا، آج تاج الاولیاء بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں بول کے آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو پھر آپ درگاہ کو آنا ہی نہیں۔ اور جی جب آپ کو یقین اس لیے حضرت اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہے کی نہیں ہے کی، دیکھ رہے ہیں ہوتا کی نہیں ہوتا کی، چلتا کی نہیں، آپ صحیح اور آپ آگے کیا کریں، السلام علیکم یا ولی اللہ، جب سنتے ہی نہیں تو پھر سلام کرتا کہیں پورے ہو لے نہیں، آپ کو یقین ہی چاہیے نا بھائی حضرت، پھر آپ حضرت اگر آپ کو جواب نہیں دینے والے ہیں تو پھر سلام کر رہے ہیں کس کو، پھر آپ فاتحہ کہیں کو پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے فاتحہ کا محتاج ہے، تاج الاولیاء کو کہا اللہ یہ میرا فاتحہ کا پڑھ دیا، اللہ آگے قرآن پڑھ دیا، حضرت کو دے دے۔ حضرت بولیں گے تو آدھی قرآن پڑھ کے اتنا ثواب نہیں کمایا، میں محبوب خدا ہو کے جس درجے کا مالک بن گیا۔ اب قرآن کی تلاوت کی ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو آپ کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہاں آ رہے ہیں تو یہ عقیدہ لے کر آئے کہ میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ تاج الاولیاء مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ مجاور تو ایسا ہم نظر چکا کہ السلام علیکم یا ولی اللہ بولے تو مجاور تو نہیں سن رہے نا بھائی، پھر آپ کر رہے ہیں کس کو سلام؟ جب انہیں جواب نہیں دیتے تو بھی سلام کرے گا ہی وہ ٹو بی نوٹڈ یار۔ اچھا اور ایک بات سنو، آپ یہ سلام کہیں کو کر رہے ہیں، آپ کر رہے نہیں، نبی کروا رہے ہیں۔ قبرستان جا کر سلام کرنا آپ کو کسی مولوی یا پیر نے نہیں بولا، آمینہ کے لال نے بولا، اور نبی سلام کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھو سلام اس کو کرتے جو جواب دیتا نہیں۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے مسجد میں، آپ آگے پیچھے سے سلام کر دیں، السلام علیکم جمشید خان، تو نے کیا کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، وعلیکم السلام عبد الرحیم غیر المغضوب علیہم، ایسا کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں آپ کو پورا سن رہا، آپ آئے سو کو معلوم ہے، آپ دکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، سو پھر بھی آپ سلام، کیونکہ انہیں جواب دینے کے پوزیشن میں سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دینے کے موقع میں ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں سے کیا ٹائم ہو رہا؟ او ماشاءاللہ 1 بجے، 3:30 بجے دربار کھلیں گا اور میری تقریر ختم ہوں گی، پھر آپ گھر کو جائیں گے۔
بیٹھے گئے. اب جس کو جانا تھا نا انہیں چلے گا, انہیں بولا آج میری بیٹنگ ہو رہی, خاموش نکلو یہاں سے. پٹھا فل آج مردہ نکالنے کے چکر میں جس کو جانا تھا نا چلے گئے. اب جو عاشقاں بیٹھ گئے, اب اپن 3.5 دن تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور اس لیے اللہ تعالیٰ سردی کم کرے گا, تم 3.5 دن تک بیٹھنا ہوگا. دروازہ کھلیں گا, ختم بوسی کر کے گھر کو جائیں گے. گھر کو 3:30 بجے آپ پہنچے, نہیں 3:30 کو تو زیارت کریں گے, 4 بجے پہنچے. امی جان سو رہی ہے, ابا جان سو رہے ہیں, اور بیگم بھی سو رہی ہے. آپ جا کے امی جان السلام علیکم, ابا جان السلام علیکم. بہن بولی ہے یہ پاگل ہو گیا کیا ہے, کہاں گیا تھا نقش بندی صاحب کا بیان سننے. ہاں ان کا سنتے تو پاگل اچھے ہوتے, تو پاگل کیسے ہو گیا. بولے کیوں پاگل کہہ رہی ہے مجھے 4 بجے رات. بولے بے وقوف, ان لوگوں گہری نیند میں زبردست سو رہے ہیں, تو ٹھہر کے سلام کر رہا ہے. سلام ان کو نہیں کیا جاتا جو نیند میں ہے, کیونکہ وہ آپ کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. سبحان اللہ. سونے والے کو سلام نہیں کرتے. دواخانے میں کوما کے مریض کو, اگر کوما کے مریض کو جا کے بیڈ کے پاس کھڑ کے السلام علیکم پھپھا جان, پھپھا جان السلام علیکم, پھپھا جان السلام علیکم. ڈاکٹر وہاں سے بولتی اور ایک بیڈ لگا, کیونکہ ایک مینٹلی ریٹائرڈ بھائی بیچارہ تیرے جواب دینے کے پوزیشن میں ہے. تو السلام علیکم بولے تو کیا ہوتا ہے, اولے سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دینے کے پوزیشن میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ گیا نا پورا. مگر یہاں پہ سلام حضور کروا رہے ہیں. حضور کیا کرے, قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور, یہاں کے سلام کرو. ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے, یا رسول اللہ گھر میں گئے اماں سو رہے تھے سلام نہیں کرنا, مسجد کو گئے ملا صاحب نماز پڑھ رہے تھے سلام نہیں کرنا, دواخانے میں پھپھا کوما میں تھے سلام نہیں کرے, یہاں درگاہ میں آپ یہ تو حضرت 20 سال ہو گیا 100 سال ہو گئے ابھی سلام کروایا جا رہا ہے. بولے وہ پوزیشن میں جواب دینے کے نہیں تھے, یہ محبوب خدا ہر حال میں تیرے جواب کی پوزیشن میں لیتا. سلام کرو کیونکہ یہ جواب دینے کے پوزیشن میں ہے. اجی یہ تو میرے تاج الاولیاء ہیں. آئے ہائے ہائے میرے آقا کی کیا بات کرو. تمہارے دادا چچا پھپھا خالو ماموں نانا جو قبرستان میں ہے, جس کے بھی رشتہ دار گئے, اس قبرستان کو جا کے وہاں سے گزرتے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور, چچا اندر سے جواب دیتے وعلیکم السلام بتیجے. ادھر وعلیکم السلام. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, یہ میرا تو سنو لوٹو یہاں جگہ بولتے. اللہ یہ گورنمنٹ کو جیسا یہ بنانے کی ہدایت دیا ویسے مسلمانوں کو قدر کرنے کی بھی ہدایت دیا. اتنی بڑی بارگاہ بنا دی, لوٹو خوب ہنسو, مگر میں کیا بولوں اس کو اللہ کی قسم, میری ایک بات کا بھی تم لوگ تو سننی آئے جی, انہیں مدینے میں بیٹھ کے اعتراض نہیں کر سکتا. کرا تو چٹنی چٹا دوں اس کو. آپ چچا کی خبر پہ جا کے السلام علیکم چاچا بولنا, اندر سے جواب وعلیکم السلام بھتیجے. وہ تو دادا پوچھ رہا السلام دادا جان, وعلیکم السلام پوترے. میں نے کہہ رہا ہوں رسول اللہ کہہ رہے ہیں خبر پر جب تم پہنچتے ہو اور سلام کرتے ہو تو خبر میں لیٹنے والا تمہارے سلام کو بھی سنتا ہے اور آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے. یہ ولیوں کی بات نہیں ہے, عام قبرستان کے عام لوگوں کی بات ہے. ارے جب ان کا یہ حال ہے کہ کون بھتیجا ہے, کون پوترا ہے, کون نواسا ہے, یہ پہچانتے ہیں, تو پھر سنو, یہ تو اللہ کے محبوب ہے, یہ تو سید ہے, یہ تو نبی کا خاندان ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں کو مصطفیٰ نے بیان کیا. اگر یہ اپنی مزار پہ آنے والے عاشقوں خداؤں کو پہچان لے تو کیا تعجب کی بات.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार ताज लौलिया, सरकार ताज लौलिया। आखाओं के पास आओ तो यकीन के साथ, यकीन के साथ, यकीन के साथ, यकीन असल चीज है। हमारे अकीदे कमजोर हो गए। यहाँ पे कई लोगों को देखता हूँ, यहाँ से बदतमीज, उन्हें बगैर टोपी क्या था, उन्हें शर्ट चढ़े वाले था, पैंट उतरे वाले था, उन्हें आके यूं गुम्बद को देखते नहीं, उन्हें आके मुजावर सब को देखता, 100 की नोट कब ले रहे हैं, 500 लेते, 300 दिए, 200 रख लिए। अबे हौले, तू मुजावर को देखने आया? जरा के खादिम को दे रहा, खादिम अल्लाह डालो, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे डालो, खादिम से चला गया। अम्मी के फोन में खोलो। ना खादिम को देखना, ना मुजावर को देखना, ना सज्जादे को देखना, ना चादर को देखना, ना फूलों को देखना, ना गुंबद को देखना, सिर्फ ताजुल औलिया को देखना। क्योंकि हम यहाँ पे खादिमों को, मुजावरों को देखने नहीं आ रहे, सरकार ताजुल औलिया से मिलने आ रहे नहीं। और अगर मंगलिए तो दे देना 25-50 रुपए, कौन से अपने जेब को कमी पड़ने वाली है जी? वीडियो कॉल कर लो। नहीं, नाथ खान साहब नाथ पड़े, मैं कुछ लाके एक साहब हाथ में दी, 500 की नोट, 100 की, 3 मस्ती, 200 की, अरे यहाँ भी थोड़े पड़े, मगर यार छोड़े, बोले उन्होंने मसले को समझ नहीं। मौलाना लोगों को दे रहे हैं, नाथ खाओं को दे रहे हैं, इमाम साहब को दे रहे हैं, खतीब साहब को दे रहे हैं, खव्वाल को दे रहे हैं, मुजावर को दे दो, टेंशन नहीं मुझे, 100 रुपए दे तो अपन को तो लंगे होने वाले। मुझे और कुछ नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला पैसे ले रहा, पुलिस वाला पैसे ले रहा, वकील पैसे ले रहा, बेगम तो बगैर कुछ दुनिया चल रही पूरी है पैसे। अब बिचाना एक मुजावर को दे दे भाई, सरकार ताजुल औलिया के नाम पे 100 रुपए दे दे, खूब बोलता लंगा होने वाला है। असल क्या है मसला, ये आपको ले क्या कि 100 रुपए में शैतान अटका देता, अटका के क्या करता, खादिम की, मुजावर की, आपकी 100 रुपए की जंग चलाते रहता, ताजुल औलिया से मिलने के नहीं देता। ये है असल चक्कर, ये असल चक्कर, ये असल फार्मूला है, इसको समझने की जरूरत है। बगैर पैसे के आप हज को नहीं जा सकते, बगैर पैसे के आप मदीने पाक को नहीं जा सकते, बगैर पैसे के आप कुर्बानी नहीं कर सकते, बगैर पैसे के आप हर जुमा जा रहे मस्जिद में चंदादार में, अरे मस्जिद में दे रहे हैं, दरगाह में दे रहे, मस्जिद में दे रहे हैं, खानखा में दे रहे हैं, मुल्ला को दे रहे हैं, पीर साहब को दे रहे हैं, सब जगह दे रहे ना जी। दरगाह को भी तो दे दो, 100 रुपए जान दो, क्या होने का 100 रुपए में? उसको इतना दरगाह वाले पैसे छीन लो भाई, ऐसा कौन सा अच्छे का तेरी जमीन छीन ले, तेरी गाड़ी छीन ले, तेरी जायदाद छीन ले, 100 रुपए 50 रुपए की बात है। वो बेचारे खादिमा भी, तेरे शरीफ लोग आए 150 में खुश हो जा रहे, दे दे भाई, दान दे, ये समझ के दे दे कि ये वो लोग हैं जिनको ताजुल औलिया ने खड़ा कर लिया, ये वो लोग हैं जिनको गरीब नवाज ने खड़ा कर लिया, ये वो लोग हैं जिनको बंदा नवाज ने खड़ा कर लिया, ये वो लोग हैं जिनको गौसे आज़म ने खड़ा कर लिया। दे दो भाई, देना ही देना है ना, दे दे उसके। मैं इसलिए आप लोगों में इन लोगों खादिमा बोले बोले करे नया चला, ऐसा नहीं है। ये एक मैटर क्या कर रहा, हम आपको बुजुर्गों से तोड़ दे रहा, हमारे बुजुर्गों से दूर कर दे रहा। कोई भी कई लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेटेड पर्सनालिटीज है, वेल सेटल्ड फैमिलीज हैं, दरगाहों में नहीं जा रही। हमारी उनसे मुलाकात, हमारे से अकीदत है, नक्शबंदी साहब को तो बुला के कुर्सी पे बिठाता, वो इस्तेफा कराता, वो करता ही करता। बोला सरकार ताजुल औलिया का नहीं गए थे, नहीं गया, गरीब नवाज नहीं गया, कहीं नहीं गया, खादिमा दम कर दे, पैसे जाओ, पैसे जाओ। तो पता क्या चला, ये चक्कर शैतान इतना भयानक चला रहा, ये छोटी सी चीज को वजह बना के आपको इतने बड़े बड़े आंखों से रोक दे रहा। तो ये शैतान का एक फार्मूला है, ये शैतान का एक शर है ये।
इससे बचना आपको जरूरी है। हमारी नजर असल पे होना चाहिए। और आप ये गुंबदा भी देख के बताए, ये आज है गुंबदा, 100 साल बाद ये और चेंज हो जाएंगे और बेहतरीन बनेंगे। हमारा ईमान ये गुंबदों पे नहीं है, हमारा ईमान ये तामीरात पे नहीं है, हमारा अकीदा ये पत्थरों पे नहीं है, हमारा अकीदा ये जालियों पे नहीं है, हमारा अकीदा सरकार ताजुल औलिया पे, सरकार ताजुल औलिया पे। एक जमाना था उनकी जाली अलग थी, फिर आया एक अलग थी, अब अलग है, अब और थोड़ी, फिर और एक आशिक आता, पूरी सोने की बनाता है, बोलता बनाता भाई, उसको फायदा हुआ, अल्लाह उसके दिल में डाल दिया, बनाता। मकसद ना सोना है, ना चांदी है, ना दरवाजा है, ना खिलाफ है, ना गुंबद है, ना मीनार है। मकसद हमारा यहाँ आने का सरकार ताजुल औलिया है। ताजुल औलिया से सच्ची अकीदत, और सुनो, तुमको उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी अकीदत है। अकीदत मजबूत हुई तो अकबर को सलीम मिला, सल्तनत मिली, बादशाहत मिली, हुकूमतें मिले। अकीदत कमजोर हुई, छीन ली, नेमतें छीन ली गई। बुजुर्गों से बदअकीदगी आ गई, नेमतें छीन ली जाती। बुजुर्गों से अकीदत मजबूत हो गई, अता करते चले आते, अता करते चले आते, अता करते चले आते। जितनों को जो जो मिला है, खुदा की कसम, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के वसीले से अता है। जिसको भी जो भी मिला, किसी को गौसियत भी मिली तो महबूबियत भी मिली, विलायत भी मिली, खुतबियत भी मिली, अब्दालियत मिली, जो जो मिला, अल्लाह की कसम देने वाला अल्लाह है, वसीला ये और ये अल्लाह। इनके बगैर कुछ मिलने वाला हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, सरकार ताजुल औलिया कोई मामूली दर्जे के वली नहीं है। बाज ऐसे बुजुर्ग होते हैं अल्लाह ताला जिनको महबूबियत की इंतहा पे बिठाता है, उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का नाम ताजुल औलिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी अकीदत से आओ, नेमतें लेके जाओ, अकीदत से आओ, खुदा को पाके जाओ, अकीदत से आओ, खुर्बे मुस्तफा लेके जाओ, अकीदत से आओ, नेमतें लेके जाओ। और हमारे मुसलमान भी इतने ठंडे मुसलमान आता, इतने बड़े आका की बारगाह में आके सरकार मेरी भी बहुत बदमाश है, सरकार सतारी सरकार, ऐसे से खड़ा तो समझ जाना दीनी का प्रॉब्लम है। फिर आगे बोला, सरकार मेरी दुकान नहीं चली, वो दुकान में सामान देगा तो 10,000 कैसे, वो दुकान नहीं चली बोल के यहाँ आया। अरे भाई, इतने बड़े बड़े आका, इन लोगों की हुकूमत पूरे आसमानों जमीनों में है भाई, इन लोगों ने आके वो जोरू बच्चे वो दुकान, अरे इनसे वो मांगो जो इनकी शान के मुताबिक है। ऐसी चीज सल्तनत मांगो यहाँ पे, हुकूमत मांगो यहाँ पे, मकाम मर्तबा मांगो यहाँ पे, वो मांगो जो कहीं और नहीं मिलता। अल्लाह की कसम, ये वो लोग हैं, ये जब दिलाने पे आ जाए तो फकीरों गुलामों का हाथ पकड़कर खुदा दिला देते हैं, सुभान अल्लाह, खुदा से मिला देते हैं, खुदा का खुर्ब अता करा देते। ये वो लोग हैं, इनके पास बहुत नेमत है। इमाम बंदा ने भी सोच रहा अंदर बैठ के, क्या लोकल आदमी क्या मांगने आ रहे नहीं, वैसे उन्हें आना खाली कुछ हो जा रहा। अबे हौले, उनके दर पे चढ़ने वाले दूध से तेरे को इतनी मोहब्बत है तो जात से कितनी मोहब्बत होना चाहिए, उनके मकाम मर्तबे का अंदाजा होना चाहिए। और हमारे मुसलमान इतने खतरनाक है, सुन्निया बाजू वाले नहीं, उन्हें तो सफ में नहीं है, सुन्निया इतने डेंजर है। मैं बगदाद शरीफ में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के आस्थाने से ज़ियारत करके कदम बोसी करके बाहर आए, सहन में खड़ा हुआ, लोग मिल रहे हैं करने, एक जना के मिला, हाथ चूमा करा, साहब मैं लंदन से आया 11वीं शरीफ करने, बड़ी फातिहा करने, सरकार करने, लंदन रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा आप दुआ फरमा दीजिए मेरे लिए। मैं परेशान होगा, लंदन से मेरे से दुआ कराने आया। अबे हौले, इतने बड़े आका गौसे आजम है, तू हमको दुआ करो बता, वो तेरे भी आका है मेरे भी आका है, जब मेरी सुनते तो तेरी कहीं को नहीं सुनते। जा कदमों में सर रख, गुजारिश कर, जब मेरे जैसा मौलवी दुआ कर सकता है तो फिर तू अपने आका से खुद क्यों दुआ नहीं करवा ले सकता? जैसा तू मेरे को बोला ना हजरत आप दुआ करो, वैसी बोल गौसे पाक को भी, वैसी बोल ताजुल औलिया को, वैसी बोल गरीब सरकार आप दुआ करो।
اور میں جیسا سن رہا ہوں اللہ کی قسم وہ بھی ویسے ہی سنتے میرے بھائی، اللہ کی قسم سنتے، اللہ کی قسم سنتے. ہمیں کو یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہمارے عقیدے کمزور ہوگا، ہم قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. آج آپ میری تقریر جیسا سن رہے ہیں نا، اللہ کی قسم سرکار تاج الاولیاء میں ویسے سن پورے باخبر ہے سرکار، ہمارے حالات سے، ہمارے خلق سے، ہماری کیفیتوں سے، ہر چیز سے باخبر. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ بزرگوں کرے آؤ، عقیدت کو مضبوط رکھے، عقیدت کو مضبوط رکھو، تعلق مضبوط رکھو، نسبت پکی رکھو، اور ادب سے آؤ، ادب سے. یہاں پہ ایسا اکڑ جاتا داخل اندر دادا گیری کا دنگل کو آیا، درگاہ کو آیا، دنگل کو گئے جب جانا ہے، یہاں درگاہ کو آیا، جھک کے آنا، غلام بن کے آنا، خادم بن کے آنا، عاشق بن کے آنا، تو لوگ وہی دیکھتے ادب سے آ رہا نہیں آ رہا. ایک روایت سنا کے بات ختم کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، حضور سے بے انتہا محبت کی، لیکن بعض خصوصی مشورے جلیل القدر صحابہ کے بیچ میں حضور پاک علیہ السلام کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس لیے مجلس سے روکا جاتا تھا آنے سے، جنہوں کم عمر ہے، کہیں ہمارے یہ خصوصی مشورے جا کے منافقوں یہودیوں کے سامنے کہیں بول نہ دے، کم عمری کی وجہ سے کہیں ان سے وہ لوگ اگلا نہ لے. یہ خصوصی مشورے ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا کرتے تھے، وہ مجلس میں آنے سے آپ کو روکا جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے، جب تک اندر مشورہ چل رہا، حضور اندر ہیں، صحابہ کے ساتھ محو گفتگو ہیں، تو جب تک حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی نالین اٹھا لیتے، کبھی ایسا بغلوں میں رکھ کے ٹھہرتے تھے، کبھی ایسا کندھوں پہ رکھ کے ٹھہرتے تھے، کبھی حضور کے جوڑے، حضور کے نالین اقدس سر پہ رکھ کے ٹھہرتے تھے، کبھی ایسا چہروں میں، ایسا کلوں کو دو نالین ایسا کلوں کو لگا کے ٹھہرتے تھے. حضور باہر تشریف لائے، نالین ایسا پکڑے ہوئے، کبھی آپ پکڑے ایسا ہم خان صاحب ہیں، ہم نواب ہیں، نواب ہم 30 مار خاں ہیں، ہم کسی غالب نہیں کریں گے، مولانا سے بھی بنیں گے تو کیا مولانا خیریت، پیر صاحب سے میں سلام پیر صاحب بیٹھے. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، وہ میرا بیچارہ ڈرائیور تھا ساتھ میں، ایک جن آٹو والا، نسمت صاحب السلام علیکم، نسمت، ارے بولا یہ خردا، میں اس کا خردا باقی ہوں گا، بدتمیزاں سلام کرنے کا تو ادب مردہ نکل گیا مسلمانوں کا، ادب ختم ہو گیا. ساری نعمتیں صرف ادب سے ملتی ہے، جو جتنا ادب کریں گا اتنی نعمتیں ملیں گی. یہاں مغرور بن کے نہیں آنا، یا غلام بن کے آنا، یا 1.5 ہوشیار 30 مار خاں بن کے نہیں آنا، یہاں پہ عاجز و منکسر بن کے آنا، تو نعمتیں ملیں گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھے حضور ایسے ایسے جوڑے ایسے لگا کے بیٹھے حضور کے نالین اقدس کان، ایک وقت دیکھا تھا باروں کو، ایک وقت دیکھا سر پہ رکھے ہوئے. ایک دن حضور کی رحمت جوش میں آئی، حضور نے دعا کی، اے اللہ میرے اس عبداللہ ابن عباس کو ترجمۃ القرآن بنا. سبحان اللہ. اللہ کی قسم وہ دعا نکلی، اس کائنات کے سب سے پہلے قرآن پاک کے مفسر کا نام عبداللہ ابن عباس. سبحان اللہ. ادب سے دعائیں نکلتی، آپ جتنا ادب کرو گے سرکار اتنی دعا دیں گے. آپ جتنا خادم بن کے جاؤ گے سرکار اتنی دعائیں دیں گے. جتنا اکڑ کے جاؤ گے، یہ مردودیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ شرارت ہے، اور ایسے لوگوں کو نعمتیں نہیں ملتی. اسی لیے آج سے 400 سال 500 سال 300 سال پہلے جب درگاہیں بنائی جاتی تھی تو درگاہوں میں انٹر ہونے کا دروازہ چھوٹا رہتا تھا. کہیں کو چھوٹا رہتا تھا کیا؟ اس زمانے میں لوگ بونے تھے کیا؟ چھوٹا نہیں، چھوٹا بونے بول کے نہیں رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے تاکہ درگاہ میں کوئی اکڑ کے نہیں آنا، چھپ کے آنا بول کے رکھتے تھے.
ایسا ادب سے جھک کے بھی جانا, کام آر پڑتی کی بولتے ہلو ہلو پیر اٹھا کے رکھنا. ادب ادب سکھائے جی. ہمارے بڑے بڑے بادشاہ بناتے تھے وہ دروازے, مستریاں نہیں, بادشاہ ہوتا تھا. ایسا بناؤ دروازہ تاکہ پوری قوم میرے دربار میں آئے تو 16 فٹ کا دروازہ رہن دو, اکڑ کے ہم دو, بادشاہ کا دربار ہے. ولی کے پاس گئے تو 4 فٹ کا دروازہ رہن دو, جھک کے جانا چاہیے. کریں گے ادب انشاءاللہ, انشاءاللہ. بزرگوں کا ادب کریں گے. مارڈر گئے بابو فوٹو لو, فوٹو سیلفی لو. مزار کی سیلفی لینا, سیلفیاں لینے آ رہے چچورے یار, فوٹو لینے آیا نکال یار. بدتمیزوں, یہ فوٹوਆਂ لینے سیلفیاں لینے کی جگہ نہیں ہے, یہ فیض لینے کی جگہ ہے, یہ دعائیں لینے کی جگہ ہے, یہ نگاہ کرم لینے کی جگہ ہے, یہ صدقہ لینے کی جگہ ہے. اور یہاں وہ صدقہ ملتا ہے, کہیں اور نہیں ملتا ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.